السلام علیکم، میرا نام ہے جانی گجر۔ آج دوبارہ میرے چینل پہ حاضر ہوئے ہیں اور یہ خبر لے کے کہ عمران خان کے دونوں بیٹے انٹر ہو گئے ہیں۔ انہوں نے عمران خان سے اجازت لی تھی، لے کے اور پوچھا کہ ہم آپ کی بیل کے لیے، آپ کی رہائی کے لیے کچھ کریں، تو انہوں نے بولا ڈو اٹ۔ آپ جیسے یہ ویڈیو دیکھیں گے، دیکھتے ہیں ویڈیو اور پورا انٹرویو سنتے ہیں، آپ دیکھیں ان کے کیا سوالوں کے جواب ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مجھے انتہائی بڑی خوشی ہوئی کہ تاکہ عمران خان کے بیٹے بھی عمران خان کی رہائی کے لیے آئے ہیں، نہ کہ پولیٹیشین کے لیے، پولیٹکس کے لیے۔ انہوں نے بولا ہے کہ مطلب ہم اتنی گندی پولیٹکس سے باہر ہی بہتر ہیں، ہم صرف اپنے باپ کو رہا کروانے کے لیے ادھر آئے ہیں۔ بنا ٹائم ویسٹ کی کرتے ہوئے ہم یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ اوکے، سٹارٹ ہو گیا۔ دیکھتے ہیں عمران خان کے بیٹوں نے کیسے جواب دیں۔ سلیمان اور قاسم سلیمان خان۔ سلیمان، آپ دونوں سے بات کرنا باعث خوشی موریہ نے ہے۔ والد پہلا کو انہوں موقع نے ہے جب انٹرویو آپ دیا ہے قومی سطح پر بات کر رہے ہیں اور اپنے والد کے بارے میں یا کسی بھی اور موضوع پر۔ اس اور امیزنگ لوگوں کے انٹرسٹنگ لیے جو ہونے نہیں والا ہے۔ جانتے، خاص طور کے لوگ، آپ کے والد سابق وزیر اعظم عمران خان کو جیل بھیج دیا گیا تھا آج سے 1 سال پہلے۔ میرا خیال ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ان کا انٹرویو جیل جانے سے چند ہفتے پہلے کیا تھا، اور وہ روسی بغاوت کے دن کا انٹرویو تھا۔ وہ میری زندگی کا سب سے جذباتی انٹرویو میں سے ایک تھا، اور زیادہ تر پاکستانی اس قید کو ایک مکمل سیاسی انتقامی کارروائی سمجھتی ہے، اور یہ ایسا لگتا ہے جیسے یہ پاکستان کی تاریخ میں فوجی کنٹرول یا پاکستانی فوج کا سیاسی کنٹرول کا حصہ ہو، جو پاکستانی فوج کی طرف سے ہو، جس نے غلبہ حاصل رکھا ہے دہائیوں سے ملک کی سیاست پر۔ میں ایک اقتباس سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، ایک ٹویٹ جو آپ کی والدہ جمائمہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ گزشتہ چند ہفتوں کے دوران سنگین اور تشویشناک میرے بیٹوں کے والد عمران خان کے ساتھ جیل میں رکھے جانے والے سلوک کے حوالے سے پاکستانی حکام نے ان کے اہل خانہ اور وکلا کی تمام ملاقاتیں بند کر دی ہیں۔ انہوں نے ساتھ ساتھ تمام عدالتی یہ اردو میں کیا ہوا ہے عمران خان کے چینل پہ، اور یہ انہوں نے بہت اچھا کیا ہے تاکہ ہماری پاکستانی کمیونٹی اچھے طریقے سے سمجھ سکے گی۔ ان کے بیٹوں ان سے کو انگلش نہیں آتی ہے۔ سلیمان اور قاسم، آپ لوگ جو برطانوی شہری ہیں اور لندن میں رہتے ہیں، انہیں 10 ستمبر کو روک دیا گیا تھا۔ ہمیں یہ اطلاعات وصول ہوئے ہیں کہ حکام نے ابروش عمران خان کی کوٹری میں اب انہیں کسی بھی وقت کوٹری سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ جیل کا باورچی تک چھٹی پر بھیج دیا گیا ہے، اور اب وہ مکمل طور پر تھے ہیں، حقیقی معنوں میں اندھیرے میں، بغیر کسی رابطے کے بیرونی دنیا سے۔ ان کے وکلاء کو تشویش ہے ان کی حفاظت اور خیریت کے بارے میں۔ تو یہ تھی آپ کی والدہ کی باتیں چند ماہ پہلے اکتوبر میں۔ دوستوں، ایک بار پھر خوشی ہے کہ آپ لوگ شو پر آئے ہیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو آپ کی والدہ نے بیان کی؟ جی ہاں، بالکل۔ یہ تھی جو عمران خان کی ایکس وائف نے جمائمہ نے ٹویٹ کی تھی اکتوبر میں سر میں لاسٹ روشنی نہیں ہوتی تھی۔ وہ وہاں تقریباً 2 سال سے ہیں، اور وہاں ایسے اوقات بھی تھے جب آپ جانتے ہیں کہ کوئی رسائی نہیں تھی باہر کے ڈاکٹروں تک بھی تھی۔ آپ جانتے ہیں ہم پوری طرح واقف ہیں اس صورتحال سے جن سے وہ گزر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں بھائی میں قید ہیں۔ کاش ہم یہ کر پاتے کہ ہم ان سے بات کر سکتے۔ آپ جانتے ہیں عدالت نے حکم دیا ہے کہ ہم ہر ہفتے ان سے ایک بار بات کریں، مگر ہم ان سے بات کرتے ہیں بعد، وہ بھی اگر ہو سکے۔ میرے خیال میں وہ ٹویٹ کی گئی ظاہروں کے بعد، جو کہ الیکشنز کے متعلق اور عوامی طور پر پاکستان میں جمہوریت کے دباؤ کے خلاف تھے، اور بطور سزا انہوں نے شدت بڑھا دی اس قسم کی سزاؤں کی۔ آپ جانتے ہیں کوٹری میں کوئی روشنی نہیں، کوئی ملاقات نہیں، دیگر پابندیاں۔ میرے خیال میں اور چند دیگر لوگوں نے بھی اس پر بات کی ہے کہ وہ ایک ڈیتھ سیل میں ہے، جو بنیادی طور پر نہ صرف تنہائی میں قید ہے، بلکہ ایسی تنہائی کی قید ہے جو زیادہ تر لوگوں کے لیے ہوتی ہے جنہیں سزائے موت دی گئی ہو، یا دہشت گردوں کے لیے۔ انہوں نے صرف خود ایک پیغام جاری کیا تھا، میرے خیال میں یہ پچھلے سال کے درمیان کا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، اقتباس، میں قید میں ہوں ایک 7 سے 8 فٹ کے ڈیتھ سیل میں، جو عموماً دہشت گردوں کے لیے مخصوص ہوتا ہے تاکہ ان کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ نہ ہو سکے۔ کیا آپ مجھے مزید بتا سکتے ہیں اس سیل اور اس کے حالات کے بارے میں؟ جو ہم جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ دیگر قیدیوں کو کوئی رسائی نہیں رکھتے، وہ وہاں اکیلے ہیں۔ وہ کبھی کبھار مکمل اندھیرے میں، طویل وقت ایسا بھی آیا تھا کہ وہ جب 10 دن کے مکمل اندھیرے میں تھے، نہ بجلی نہ کچھ اور مجھے یاد ہے جب میں نے ان سے اس بارے میں بات کی،
انہوں نے کہا پہلے 2 دن انتہائی مشکل تھے، پھر وہ ایک قسم کے ذہنی سکون کی کیفیت میں قابل ہو گئے۔ وہ 2 دن 10 دن بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ تو ہاں، ان کی حالت سیل میں بہت زیادہ افسوسناک ہے۔ ایک بات جو میں آپ کے والد کے بارے میں جانتا ہوں، وہ ایک بہت مضبوط حوصلے والے انسان ہیں۔ آپ نے تھوڑا سا ذکر کیا کہ وہ اس صورتحال سے کیسے نمٹ رہے ہیں۔ کیا آپ ہمیں یہ بتا سکتے ہیں کہ شروع کے دنوں میں جب آپ کی ان سے کال پر بات ہوتی تھی اور آج کل وہ کیسے ہیں؟ کیا وہ اب بھی اتنے مضبوط ہیں یا وہ جدوجہد کر رہے ہیں؟ میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کوئی 10 دن تک اندھیرے میں رہے۔ یقیناً یہ ایک بالکل درست وضاحت ہے۔ وہ واقعی میں ایک مضبوط انسان ہے۔ وہ شاید ان میں سے ایک ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا، ظاہر ہے میں جان بدار ہوں، لیکن وہ یقیناً سب سے زیادہ باحوصلہ 10 دن انسان تک ہے، اندھیرے میں جنہیں رہنا میں بہت فرق سے امپاسبل، باحوصلہ سمجھتا ہوں، بہت مضبوط۔ ناممکن۔ اور وہ بیٹھتے ہیں، جب بھی ہماری ان سے بات ہوتی ہے وہ ہمیشہ کی طرح مضبوط ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسے جو اپنی حالت کی شکایت کریں۔ ہم ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ان سوالات کو ٹال دیتے ہیں۔ وہ زیادہ دلچسپی لیتے ہیں یہ سننے میں کہ ہم کیسے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے اس صورتحال کو جس طریقے سے سنبھالا ہے، میرے خیال میں وہ صحیح طریقہ ہے۔ وہ بس زیادہ تر تاریخی کتابیں پڑھتے ہیں، مذہبی کتابیں بھی، اور پھر وہ ورزش کرتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں وہ ہمیشہ سے پسند کرتے آئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے یہ اس حد تک ان کے مزاج کے مطابق ہے کہ وہ ان دونوں چیزوں پر توجہ مرکوز کر سکیں۔ اور جب بھی ہم کال کرتے ہیں ہمیں صرف 20 منٹ کے لیے بات کرنے کی اجازت ہوتی ہے، اور اسی وقت کے آس پاس اچانک لائن منقطع ہو جاتی ہے۔ تو وہ اس بات پر بہت توجہ دیتے ہیں کہ وہ پہلے 10 منٹ اس طرح گزار سکیں جو کچھ بھی انہوں نے سیکھا ہے وہ ہمارے ساتھ بانٹ 30 منٹ سکیں، جو کچھ بھی مذہبی یا زندگی کا وہ اسباق جو ہمیں سکھا سکیں۔ اور پھر آخری 10 منٹ وہ بہت توجہ دیتے ہیں یہ جاننے میں کہ ہم کیسے ہیں، ہماری کیا صورتحال ہے، ہمارا خاندان کیسا ہے، اور اس طرح کی دیگر باتیں۔ ہمیں حقیقت میں زیادہ وقت نہیں ملتا یہ پوچھنے کے لیے وہ کیسے گزر بسر کر رہے ہیں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ تو طے ہے۔ کتنے عرصے پہلے تھی آپ کی آخری کال؟ تقریباً 2 ہفتے پہلے شاید۔ یہ پہلی کال تھی جو ہمیں 2 مہینے بعد ملی تھی، لیکن ہم خوش نصیب تھے کہ ہم بات کر سکے ان سے تقریباً 2 ہفتے پہلے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ تو کیا آپ کو پہلے سے پتا ہوتا ہے کہ آپ بات کرنے والے ہیں؟ مثال کے طور پہ آج کیا آپ کو پتا ہے کہ آپ کب اگلی بار بات کریں گے؟ نہیں، یہ واقعی بے 2 ترتیب ہوتا ہفتے ہے۔ پہلے در کال پہ حقیقت بات میں ہوئی۔ خوش ہوں کہ آپ نے پوچھا، کیونکہ ہمیں ایک پیغام آتا ہے اور وہ کبھی کبھار صبح 4 بجے کے قریب آتا ہے کسی بھی دن، اور وہ اچانک کہتا ہے ٹھیک ہے کال صبح 10 بجے آ رہی ہے، تو ہمارے پاس 6 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اگر ہم اس وقت کے دوران جاگے نہ ہوں تو ہم سے وہ کال رہ جاتی ہے جو پہلے بھی ہو چکا ہے، اور پھر ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے مزید 3 مہینے جب تک کچھ نہ ہو، لیکن عموماً ہو جاتی ہے۔ ہم اس بارے میں کافی مستعد ہوتے ہیں، ہم جلدی میں جس بھی صورتحال میں ہو کال کر لیتے ہیں۔ ہم اس کے لیے اپنی کوئی بھی ضروری میٹنگ ہر 3 اور ماہ فوراً بعد کال کال پہ آ ہوتی جاتے ہے، ہیں، ایک کال اور مس کر پھر دیں۔ اکثر ہمیں تقریباً 1 گھنٹہ اور انتظار بتاتے کرنا بھی پڑتا ہے، اچانک ہے، کہنے کا اور مطلب پھر ہے کہ یہ آخر کار بتاتے کال اچانک آتی ہے ہے نا اور کہ ہمارے پاس بات کرنے کے لیے تقریباً 20 منٹ ہوتے ہیں۔ تو اس میں کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ مکمل طور پر بد نظمی ہے۔ یہ تو ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے اذیت دینے کا کوئی طریقہ ہو۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ سابق وزیر اعظم کے ساتھ جو میرے خیال میں اس ملک کے سب سے مقبول شخص ہیں۔ مجھے لوگوں کی سمجھ آتی ہے، جب بھی میں کسی پاکستانی سے ملتا ہوں اکثر اوقات مجھے اس انٹرویو سے یاد کرتے ہیں۔ وہ انٹرویو لوگوں پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوا تھا۔ میرے ساتھ گفتگو میں کسی بھی دوسرے لیڈر سے زیادہ بس دنیا کو یہ سابق بتانے کے وزیر لیے ہے اعظم کہ کے عمران ساتھ خان پاکستان میں کتنے مقبول ہیں۔ اور ایک بار پھر وہ سابق وزیر اعظم تھے، ایک بہت ہی مقبول وزیر اعظم۔ آپ کو کیا لگتا ہے وہ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آپ نے بالکل درست نقطہ اٹھایا، یہ ایک طریقہ ہے تاکہ انہیں توڑا جا سکے۔ وہ ایک بہت ہی حوصلہ مند انسان ہے، اور میں نہیں سمجھتا، جیسے کہ آپ جانتے ہیں وہ ان لوگوں میں سے ایک ہیں جنہیں توڑنا سب سے زیادہ مشکل ہے۔ لیکن یہ تمام طریقے جیسے کہ آپ جانتے ہیں، روشنی بند کر دینا، ان کو اکیلا چھوڑ دینا، کپ اندھیرے میں ڈاکٹروں کو اجازت نہ دینا تاکہ وہ ان سے ملاقات کر سکیں، یہ یقینی بنانا کہ ہماری تمام کالز بالکل غیر متوقع اوقات پر ہوں تاکہ ہم ان سے بات نہ کر سکیں، یا ہمیں اجازت نہ دینا کہ ہم اپنی عدالت کی طرف سے مقرر کردہ ہفتہ وار کالز کر سکیں، یہ سب انہیں توڑنے کے حربے ہیں۔ لیکن وہ اپنی اچھی قسمت سے ذہنی طور پر اتنا حوصلہ مند ہو چکے ہیں جتنا کوئی ہو سکتا ہے، اور یہ ان کے ایمان کی وجہ سے ہے۔ انہیں اللہ پر پکا ایمان ہے، اور وہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمیشہ سے ذہنی طور پر بہت مضبوط ہیں۔
تو یہ سب عذاب دینے کے طریقے ہیں جیسا کہ آپ نے کہا۔ ایک اور بات، کیا انہیں پیشکش نہیں کی گئی تھی؟ کیونکہ انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا کچھ عرصہ پہلے ٹائم میگزین میں، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ انہیں ایک پیشکش کی گئی ہے، ایک آپشن جو گھر پر نظر بندی پر مشتمل تھا، اور میرا خیال ہے ان کی کچھ شرائط تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ کچھ گھر کے دوسرے لوگ جو ان کے خاندان یا ان سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، شاید آپ مجھے تھوڑی سی مزید تفصیل دے سکتے ہیں اس ڈیل کے بارے میں، اور ان کا اس کرنا ان کی استحکامات کا ایک اور ثبوت ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تر اس بات سے متعلق ہے اور ان کے پارٹی کے ارکان اور خاندان کے افراد اس وقت جیل میں ہیں، اور آپ جانتے ہیں انہی جیسے حالات ہیں، تو وہ بہت ہی اصول پسند شخص ہیں، وہ ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ میرے خیال میں اس نے یقیناً ایک کردار ادا کیا ہوگا، وہ اس طرح نہیں چاہیں گے، وہ صرف ان کے ساتھ ہمنوا رہنا یہ جو چاہیں بھی گے۔ بندہ ہے اس میں وہ ہمیشہ سے ٹرانسلیٹ بہت کر ہی کے اصول بنائی ہے، پسند شخص ہیں۔ اچھا کیا میرا نہیں تاکہ خیال ہمارے کہ وہ اپنے پاکستانی اصولوں کے پہنچے۔ خلاف جائیں گے جذبات میں آ کر۔ آپ لوگوں نے ان سے کیا کہا ہے؟ جیسے کہ میں صرف تصور کر رہا ہوں کہ اگر میرے والد ہوتے یا کوئی رشتہ دار ایسی صورتحال میں ہوتا تو میں اس سے اصرار کر رہا ہوتا، کیونکہ آپ لوگ لندن میں پیدا ہوئے اور لندن میں ہی رہتے ہیں، تو آپ پاکستانی پولیٹکس سے دور ہیں، اور اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں اپنے والد کو قائل کر رہا ہوتا کہ وہ کچھ بھی کر کے جیل سے نکلیں، صرف اپنی آزادی دوبارہ حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا آپ لوگوں نے کوشش نہیں کی انہیں قائل کرنے کی، یہ کرنے کے لیے؟ تو اصل میں جب میں چھوٹا تھا مجھے ان کا سیاست میں ہونا ناپسند تھا، میں بس بہت زیادہ چاہتا تھا کہ وہ بس کرکٹ پر تبصرہ کریں یا تجزیہ کریں، یا لندن میں ایک آسان زندگی گزاریں سیاست سے باہر، لیکن یہ واقعی ان کا ایک جذبہ ہے، اور میرا نہیں خیال کہ وہ مطلب اپنے مطمئن بیٹوں محسوس سے کریں سوال گے پوچھا۔ اگر وہ نہ کریں جو وہ سب کر رہے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ خوش ہوں گے اگر وہ صرف زندگی گزار رہے ہوں آرام سے لندن میں۔ ہاں، کیونکہ میرا خیال ہے کہ وہ چاہتے تو جلا وطنی اختیار کر لیتے جو وہ کر سکتے تھے، وہ آسانی سے ایک معاہدہ کر سکتے تھے سیاسی نقطہ نظر سے۔ مجھے یقین ہے کچھ مخصوص مطالبات ہوں گے ان کے۔ سب سے آسان یہ ہے، اور یہ میں خود کہہ رہا ہوں ظاہری طور پر، یہ میرا ذاتی رائے ہے، لیکن ان کا بولنا فوج کی حمایت میں مثال کے طور پہ یا پھر مخالف سیاسی جماعت کو، یہ صرف ایک مثال ہے ان کی کئی چیزوں کو جو وہ اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے کر سکتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کی یہ خلاف ورزی ہی وجہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں۔ اور کیا آپ اب بھی، مجھے معلوم ہے کہ آپ نے کہا تھا یہ سوال سلیمان کے بعد آپ سے بھی کیا گیا، لیکن کیا آپ اب بھی انہیں قائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب چھوڑ دیں، یا آپ نے اب اس کوشش کو چھوڑ دیا ہے؟ نہیں، میرا مطلب میں ذاتی طور پر نہیں کہوں، کہ مثال کے طور پہ آپ ان کے بیٹے ہیں اور وہ صرف آپ سے ہی بات کرتے ہیں، تو جب آپ ان کے ساتھ وقت، زیادہ تر وقت کسی نہ کسی انداز میں گزرتا ہے۔ جب ہم چھوٹے تھے ہم ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے، اب فلمیں دیکھنا، جو کچھ بھی ہو، آدھا وقت جو گزارا ہے انہوں نے ان کی حکمرانی پر لیکچر دینے میں گزارا ہے، یا پاکستان میں وہ وجوہات جن کی وجہ سے انہوں نے سیاست میں قدم رکھا ہم انہیں بہت اچھے سے جانتے ہیں، اور یہ سب ان کے خلاف ہوگا۔ وہ ہر بات جو وہ سکھاتے ہیں، اچانک یہ کہنا کہ میں ہار مان رہا ہوں اور میں ایک آسان زندگی گزارنے جا رہا ہوں، یہ ان کی فطرت میں نہیں ہے۔ ان کا ایک ہی جذبہ ہے کہ وہ کوشش کریں اور پاکستانی عوام کی مدد کریں، اور اس وقت پاکستان شدید بحران کا شکار ہے۔ وہ اس مقصد کے لیے پوری طرح وقف ہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں وہ ہار نہیں مانیں گے، اور وہ ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ آپ لوگ سیاست سے دور رہیں۔ کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، میرا یہ خیال ہے۔ دراصل اگر آپ غور کریں، پاکستان کی دو بڑی سیاسی جماعتوں پر ایک روایت قائم ہے جو خاندانی سیاست کی صورت میں ہے، جو کہ غالب ہے دو مختلف خاندانوں پر، لہٰذا وہ ہمیشہ سے نہیں چاہتے کہ ان کی سیاسی جماعت اس روایت کی پیروی کرے، اور جی ہاں، لہٰذا میں ذاتی طور پر کبھی نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان کی سیاست میں شامل ہوں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی دو بڑی میں آئیں۔ سیاست خاندانی۔ مجھے علم ہے قاسم، آپ بھی اسی طرح کی پوزیشن میں ہیں، میں شامل نہیں ہونا چاہتے۔ آپ ایک بہت کامیاب کاروباری شخصیت بھی ہیں، تو آپ کے پاس ایک سیاست سے ہٹ کر بھی زندگی ہے، اور اس بات سے کچھ حد تک ظاہر ہوتا ہے کہ شاید آپ کو میرے اگلے سوال کا جواب معلوم ہو کہ آپ یہ انٹرویو اب کیوں
اور اس وقت کیوں دے رہے ہیں؟ تو سب سے بڑھ کر ہم نے آزمایا ہے، جس کے بارے میں ہمیں لگے کہ وہ انہیں باہر نکالنے میں مدد کر سکتا ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اتنے عرصے تک اندر رہیں گے جتنا وہ اب تک رہ رہے ہیں۔ لہٰذا ہم کسی حد تک ان راستوں سے مایوس ہو چکے ہیں، اور ہم نے فیصلہ اب کیا ہے کیوں کہ اور اس ٹھیک وقت ہے، انٹرویو کیوں اب دے واحد رہے ہیں؟ راستہ یہ ہے کہ کوئی عملی اقدامات لیا جائے کہ سامنے آ کر عوام کا خیال ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اجازت دی کہ ہم یہاں اس معاملے پر بات کر سکیں۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ ہے پاکستان کی طرف سے بین الاقوامی دباؤ، کیونکہ اس وقت عمران خان ایک غیر انسانی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ نہیں دے رہے انہیں بنیادی انسانی حقوق، وہ واقعی میں کسی بھی طور پر کافی اقدامات نہیں کر رہے، اور جو ہم چاہتے ہیں وہ ہے عالمی دباؤ۔ جی بالکل، میرے خیال سے جیسے قاسم نے کہا، ہم نے کوشش کی، ہم نے بہت کوشش کی، ہم نے باقی تمام راستے آزما لیے، قانونی ذرائع، اور اب یہ معاملہ بالکل خاموش ہو چکا ہے۔ ایسا لگتا ہے یا کم از کم صورتحال بہت خاموش ہو گئی ہے، اور آپ جانتے ہیں یہ صرف بنیادی طور پر انسانی حقوق کی بات ہے، نہ صرف ہمارے والد کی بلکہ دیگر سیاسی قیدیوں کے لیے بھی، کی جمہوریت کی بحالی کے لیے بھی، ہمارے اپنے ذاتی فوائد سے ہٹ کر۔ جی ہاں، یقیناً آپ کے ذاتی فوائد ہیں، یہ آپ کے والد ہیں، اور دیکھیں بس بین الاقوامی برادری کو سمجھانے کے لیے کہ پاکستان میں صورتحال کس قدر سنگین ہے۔ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ تقریباً 200 ملین، میرے مطابق شاید ہو 200 ملین سے بھی زیادہ۔ سوری۔ تو بڑی فوجی طاقت، جہاری ہتھیار بھی ہیں، بڑی معیشت بھی ہے۔ کیوں بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ کس طرح پاکستان جمہوریت کی حمایت کرنے والا ملک ہے، اور یہ میں اپنی ذاتی رائے پیش کر رہا ہوں۔ میں جمہوریت اور ایک بڑا وکیل ہوں۔ پاکستان میں جو ہوا ہے، ایکس کو لفظی طور پہ ممنوع کر دیا گیا ہے، مکمل طور پہ ممنوع کر دیا گیا ہے، مظاہرین پر ہلاکت، آپ کے والد کا نام ٹی وی سے منع کر دیا تھا، ریڈیو اسٹیشن اور سوشل میڈیا سے بھی، یقین کریں کوئی ان کا نام بھی نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ کوئی اس کو جمہوریت کہہ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ لوگ حوالہ دینے کے لیے، قاسم وہ آپ کا نام استعمال کر رہے تھے آپ کے والد کا حوالہ دینے کے لیے، بین سے بچنے کے لیے، اور آپ کے والد کے خلاف الزامات جو ہیں وہ بے حد اہم۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیاسی سازش ہے، مگر یہ جمہوریت کی ہر اس حد سے باہر ہے جو تصور کی جا سکتی ہو۔ میرا مطلب ہے میں کافی ہے برازیل کی بھی، حالانکہ برازیل میں اس حد تک کچھ بھی نہیں ہوا جو پاکستان میں کیا جا رہا ہے۔ تو یہ سب کافی افسوسناک ہے، جس سب سے آپ کے والد گزر رہے ہیں اور جس سب سے ملک گزر رہا ہے۔ اور میں پھر یہ اپنی رائے بتا رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ اس انٹرویو پر آئے ہیں سیاست سے دور اور اپنے والد کے بارے میں زیادہ بات کرنے کے لیے، لیکن میں ان کو جو سن رہے ہیں اور جو پاکے ہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں کیا ہو، والد کی لڑائی کتنی اہم ہے۔ آپ نے پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ کے بارے میں بات کی، اور ہم نے گزشتہ سال کے آخر میں ایسا کچھ ہوتے دیکھا، اور اب یہ بات کافی دب چکی ہے، مجھے نہیں پتا کیوں۔ میں رچرڈ گرینل کے بارے میں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جو کہ ٹرمپ انتظامیہ کے ایک خصوصی سفیر ہے۔ اس نے بنیادی طور پر آپ کے والد کی رہائی کے لیے، مجھے لگتا ہے گزشتہ سال کا آخر چل رہا تھا، انتخابات کے بعد، ٹرمپ کے انتخابات جیتنے کے بعد، اس نے کہا ہے کہ معذرت، میرا پہلے آپ سے سوال یہ ہے کہ اس حوالے کو پڑھنے سے پہلے کیا آپ کی کبھی بات ہوئی ہے رچرڈ سے، ان کے اس بیان سے پہلے یا بعد میں؟ تو ہم رچرڈ کے کافی شکر گزار ہیں، ان کی ساری حمایت، اور میں نے ان کی ٹویٹ دیکھ، ہم نے اس کے ساتھ ذاتی طور پر کوئی رابطہ نہیں کیا ہے۔ میں ان کی ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ ٹویٹر پہ رچرڈ ہے، یہ پچھلے سال نومبر کے قریب کی تھی۔ دیکھو پاکستان، جھوٹے الزامات پر جیل میں ٹرمپ جیسے رہنماؤں کو اور عوام کو امریکی کی سرخ لہر سے متاثر کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں سیاسی کارروائی کو روکو۔ سب سے پہلے وہ کہتا ہے، اور میں نے کیا کہ لوگوں کو عمران خان کی شخصیت کے متعلق کروں۔ میں نے ان کا صدر ٹرمپ کے ساتھ بھی بہت موازنہ کیا، وہ ایک ہی طرح کے سیاسی ہدف سے گزرے ہیں۔ ٹرمپ نے فتح حاصل کی اور اب وہ صدر ہے، لیکن میں ہے۔ اس ٹویٹ میں رچرڈ کی خصوصیت پر آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے یقیناً یہ لگتا ہے کہ قانون سازی میں رچرڈ کی سٹوری بتا کے سنا رہے، جیسے رچرڈ نے پچھلے سال شروع دونوں کی ایک ہی ہیں۔ اور اس کے بعد جی ہاں، میں رچرڈ بھی سمجھتا چپ ہو ہوں، گیا۔ میں یہ ٹھیک سمجھتا ہوں۔ اس کے بارے میں جو وہ کہتا ہے کہ انہیں جھوٹے الزامات کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے متاثر کیا گیا ہے، امریکی سرخ لہر سے، اور وہ اسے سیاسی کارروائی کہتے ہیں۔
جس کا آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ کیا آپ کہیں گے کہ یہ رچرڈ کی طرف سے ایک صحیح خصوصیات ہے؟ اور اس کے علاوہ ٹرمپ انتظامیہ میں دوسروں کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ٹرمپ اور ایلون کو بھی شامل کر کے وہ ان کی مدد کے لیے کیا، اگر کوئی چیز آپ کے والد کی مدد کرنے کے لیے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ یقینی طور پر یہ ایک منصفانہ خصوصیت ہے جب پاکستانی سیاست کی بات آتی ہے۔ 100% وہ غلط الزامات ہیں، بڑھائے ہوئے الزامات، جو کوئی بھی تھوڑا سا دیکھے گا اس کو بھی دکھ جائے گا۔ ایک پیغام یہ ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے اور ہم کسی بھی حکومت سے مطالبہ کریں گے جو آزاد اظہاری اور مناسب جمہوریت کی حمایت کرتی ہے، کہ وہ ہمارے والد کی آزادی کی دعوت میں، اور خاص طور پر دنیا کے سب سے طاقتور رہنما بھی۔ میرا مطلب ہے، جی ہاں، میں مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری سے کیا ہو رہا ہے اور امید کی کارروائی کریں۔ ٹرمپ سے بہتر کون ہے اس کے لیے؟ تو ہم ٹرمپ سے بات کرنا پسند کریں گے، یا کوئی ایسا طریقہ تلاش کرنے کی کوشش کریں گے جہاں وہ کسی طرح مدد کر سکیں، کیونکہ دن کے آخر میں والد کو آزاد کروانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان میں جمہوریت، اور صرف ان کی بنیادی نہیں بنائیں۔ کیا آپ اس بات سے مطمئن ہوں گے اگر دنیا میں کوئی جو کافی جانی شخصیت ہو یا اس کا سیاسی اثر ہو جو مدد کرنا چاہتا ہے؟ اور یہ سوال میں نے ابھی کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ صرف اس بارے میں عوامی سطح پر بات کریں، یا آپ چاہیں گے کہ وہ آپ سے ملیں؟ آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ان لوگوں کو کیا کہیں گے؟ دونوں۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے طور پر بات کریں کھل کے۔ مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھا ہوگا، صرف تھوڑا سا شور پیدا کرنے کے لیے، کیونکہ یقینی طور پر حال میں ہی تھوڑا سا خاموش پڑ گیا ہے، اور یقیناً اگر وہ تھوڑا سا بھی کر سکے ہمیں اچھا لگے گا، اور وہ ہمارے پاس آئیں اس صورتحال میں مدد کرنے کے لیے، یا کوئی بھی طریقہ ہو۔ میں آپ کے والد کا ایک اقتباس پڑھنا چاہتا ہوں۔ جو بات ہم نے پہلے کی تھی اس پر واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ صرف آپ کے والد نہیں تھے جن کو نشانہ بنایا گیا تھا، ان کی حالیہ بیوی بھی جیل میں ہے، خاندان کے دوسرے ممبران اور ان کے سیاسی مختلف طریقوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں نے آپ کے والد کا انٹرویو کیا تھا، ان کی پارٹی میں بہت سے لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے یا دوسرے ممالک میں خاندان کے ممبران کے بارے میں پریشان تھے۔ میں نے ان سے بہت سے لوگوں سے نجی طور پر بات بھی کی ہے۔ ٹائم میگزین میں سے آپ کے والد کے اسی مضمون سے ایک بار پھر ایک اقتباس پڑھوں گا۔ ہمارے سوشل میڈیا رضاکاروں، ڈائسپورا اور کارکن کے حامی، ان کے خاندانوں کو اختلاف پر کی کوشش میں ان کو ہراساں اور اغوا کیا جا رہا ہے۔ آپ لوگوں نے یہ دیکھا ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا آپ کے والد کی حمایت کرنے والوں کو تھا؟ جی ہاں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کافی بڑے پیمانے پر رپورٹ کیا گیا ہے کہ صحافیوں، حامیوں اور پارٹی کے ممبران جنہیں اغوا کیا گیا ہے، لاپتہ کیا گیا ہے۔ ایسے اطلاعات بھی آئی ہے کہ لوگوں کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے۔ میرے خیال میں یہ بات خاص حد تک درست ہے۔ کیا یہ بات آپ دونوں کو فکر میں ڈالتی ہے؟ جی بولیں قاسم۔ میں بس یہ کہنے لگا تھا کہ میرا مطلب ہے، سلمان نے کہا ہے کہ رپورٹس میں یہ بات کافی حد تک واضح ہے کہ وہ تقریریں دیتے ہیں، بکھرے ہوئے دکھتے ہیں اور پریشان حال نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور اچانک وہ میرے والد پی ٹی آئی کا حصہ نہیں رہتے، یا اچانک وہ لوگ سیاست بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور یہ سب اس سب سے یہ حد تک صاف ظاہر ہے۔ کیا یہی وجہ ہے؟ میں نے آپ سے پہلے بھی پوچھا تھا کہ آپ عوامی طور پر بات کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ نے پہلے کبھی نہیں کی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور آپ تھوڑا سا شاید اپنے والد کی گرفتار کے ابتدائی دنوں کی وضاحت کر سکتے ہیں۔ آپ تب کہاں تھے جب آپ نے اس بارے میں سنا تھا؟ آپ کے دماغ میں پہلی چیز کیا آئی تھی؟ کیا آپ کو اس کے ہونے کی توقع تھی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ کو توقع نہیں تھی کہ اتنا وقت گزر جائے گا۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے پہلے اور جب وہ پہلی دفعہ گرفتار ہو کر چھٹ گئے تھے تو اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر احتجاج کیے گئے تھے، اور وہ پھر گرفتار ہو گئے، اور لوگ آہستہ آہستہ خاموش ہو گئے۔ ہم ہمیشہ سے کافی نجی لوگ رہے ہیں۔ یہ بات واپس اس نقطے پر آتی ہے جو ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے، کہ ہمارے والد نے کبھی نہیں چاہا کہ ہم پولیٹکس میں آئیں۔ ہمیں خود بھی اس میں دلچسپی نہیں تھی، اس لیے یہ فیصلہ ٹھیک لگا کہ ایک زیادہ سکون زندگی گزر جائے، اور انگلینڈ میں رہنے کے لیے یہ ایک اچھا پہلو تھا
کہ ہمیں عوام کی آنکھوں میں زیادہ نہیں رہنا پڑتا تھا، لیکن مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے جب ان کی گرفتاری ہوئی۔ اس وقت میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی اپنی نوآماز کاروبار کے لیے، میفو کے لیے، میں اسٹیج پر جانے والا تھا لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے، اور جب میں تیاری کر رہا تھا تقریباً 1-1.5 گھنٹہ پہلے میرے کاروباری ساتھی کا اچانک سے رنگ اڑ گیا اور اس نے مجھے اپنا فون دکھایا۔ میں نے دیکھا کہ میرے والد گرفتار ہو گئے ہیں۔ اس وقت یقیناً ہم اس قسم کی چیزوں سے آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ ہم نے انہیں گولی لگتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے انہیں پہلی بار گرفتار ہوتے دیکھا ہے، انہوں نے ہمیں خود بیٹھکان میں معاف جا رہے ہیں، تو ہم ان سب چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں۔ جب یہ ہوا مجھے یاد ہے کہ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ میری سپیچ کتنی معمولی لگ رہی ہے، حالانکہ اس وقت کے لیے میری زندگی کی سب سے بڑی تقریر تھی۔ میں اسٹیج پر گیا لیکن میرا دھیان تھا، لیکن پھر بھی ٹھیک ٹھاک گزر گیا۔ لیکن سب سے زیادہ جو بات مجھے یاد ہے It's very وہ یہ تھی emotional. کہ جب یہ ہوا اندازہ نہیں تھا وہ کہ کہتا کتنا ہے لمبا کہ چلے گا۔ مجھے ہم نے لگا تھا دیکھا 1 اسٹیج مہینہ، پہ تھے 2 مہینہ، زیادہ سے زیادہ، لیکن اب تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں اور وہ پورے وقت انفرادی قید میں ہیں۔ تو ہاں، یہ سب کچھ کافی وحشیانہ رہا ہے۔ سلیمان، اس کی کیا امیدیں تھیں اور آج ہم جہاں ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، مجھے بھی یاد ہے، لیکن میں اس وقت اور میرا اپنا رد عمل تھا۔ مجھے اس نے اتنا حیران نہیں کیا کہ کچھ دن پہلے ہی میری ان سے بات ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ انہیں گرفتار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی اسی سال انہیں گرفتار کیا گیا تھا، 9 مئی یا اس کے بعد کے احتجاج کے دوران، اور پھر کچھ دنوں بعد انہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ تو مجھے امید تھی کہ اس دفعہ بھی ویسے ہی ہوگا، اور میں تو بالکل بھی اس امید میں نہ تھا کہ لگ بھگ 2 سال بعد بھی انہیں یہ پیشکش کب پیش کی گئی تھی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے یاد ہے اسی رات جس طرح یہ سب ہوا، میں انہیں میسیج کر رہا تھا عوامی گفتگو کے مشورے کے لیے، کیونکہ میں 100 لوگوں کے سامنے بولنے جا رہا تھا اور پھر صبح عجیب بات کہ انہیں لے جایا گیا۔ یہ واقعی دل توڑ دینے والی بات ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور سب سے پہلے تو میں عزت کرتا ہوں خاص کر پاکستانی سیاست کے حوالے سے، جہاں ہمیشہ بچوں کو تیار کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلیں۔ پاکستان میں ہمیں دہائیوں سے یہ روایت چلتی دیکھی ہے۔ عمران خان نے آپ دونوں کو سیاست سے دور رکھا ہے، آپ کی حفاظت کی۔ یہ بہت قابل تعریف کی بات ہے کیونکہ پاکستان کی سیاست بہت ہی خطرناک ہے، اور آپ دونوں جتنے متوازی ہو وہ بھی بہت قدر کی بات ہے۔ جو ہم ملے تھے قاسم، تم مذاق میں بھی کہہ رہے تھے کہ تم واقعی بہت عاجز ہو۔ آپ دونوں اپنے میں آواز اٹھا رہے ہو، جبکہ پتہ ہے کہ پاکستانی فوج اور حکومت کس حد تک ظالم ہو سکتی ہے، اور ان لوگوں کے خلاف جو عمران خان کے حق میں بولتے ہیں۔ یہ بہت ہمت والی بات ہے اور میں اس بات سے دل کا احترام کرتا ہوں۔ میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب انہیں گھر میں نظر بندی کی پیشکش دی گئی تھی جیل سے نکلنے کے لیے، تو کیا آپ نے انہیں مشورہ کیا تھا؟ کیا انہوں نے کبھی پوچھا تھا کہ کیا یہ ڈیل ایکسیپٹ کر لینی چاہیے یا یہ فیصلہ ہمیشہ ان کا اپنا تھا؟ اور کیا گھر میں کسی اور فرد سے اس فیصلے پر مشورہ کیا ہو؟ مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی ایسی ڈیل لیں گے۔ میں انہیں ایسے فیصلے کرتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا کہ وہ صرف اپنی جان بچانے کے لیے کریں۔ وہ بہت زیادہ اصولوں کے ساتھ چلنے والے انسان ہیں۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، جب تک ان کا مشن پورا ہو رہا ہے وہ مطمئن ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ کسی ڈیل کو قبول کریں گے جب تک ان کے حامی بھی جیل میں ہیں۔ ان کی طرف سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ گھر چلے جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے جب کہ باقی لوگ جیل میں ہوں گے۔ اور ایک اور بات جو لوگ واقعی جاننا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے والد کے ساتھ کالز ہوتی تھیں، ان میں آپ لوگ کس چیز پر بات کرتے تھے؟ کیا وہ کوئی دیانی باتیں کرتے تھے؟ خاص کر اب جب وہ جیل میں کافی کچھ پڑھ رہے ہیں اور نئی چیزیں سیکھ رہے ہیں، کیا آپ ہم سے کچھ واضح کر سکتے ہیں؟ میں جانتا ہوں کچھ باتیں آپ کی نجی ہوں گی، لیکن ان سب لوگوں کے لیے جو آپ کے والد کے ساتھ دے رہے ہیں، ان پر یقین رکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے پچھلے سال احتجاج میں اپنی جان تک داؤ پر لگا دی، ان کے لیے کچھ وقت اچھا ہوگا۔ یہ باتیں کیسی ہوتی ہیں؟ کچھ ایسے پیغامات جو آپ کے والد چاہتے ہیں دنیا تک پہنچیں آپ کے نجی گفتگو کے علاوہ؟ تو ایک چیز یہ ہے
کہ ہاں وہ بہت سی باتیں نجی ہوتی ہیں اور زیادہ تر گھر کے متعلق ہوتی ہیں، لیکن کبھی کبھی ہلکے پھلکے انداز میں وہ بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایک بار وہ ہنس رہے تھے کہ ان کے مخالفین کتنے مایوس ہو گئے ہیں، صرف ان پر تشدد کرنے کے وہ ہنس کر کہہ رہے تھے کہ اب تو میرا ویسے بھی باہر کی دنیا سے رابطہ نہیں ہے۔ جب کبھی انہیں اپنے لائر سے ملنے دیا جاتا تھا تو ان سے کہتے تھے تو بتاؤ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جیسے ایک ہلکا پھلکا مذاق ہو۔ وہ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہیں کہ لوگ کتنے مایوس ہو گئے ہیں، اور سینسرشپ کا لیول بھی بہت عجیب ہے۔ اگر آپ کو پتہ ہے ورلڈ کپ کے سلسلے میں 1992 کے ورلڈ جس میں وہ پاکستان کے کپتان تھے نے جیت حاصل کی تھی، ان کی تصویروں کو ہر جگہ بلر کر دیا گیا تھا اور کراپ کر دیا گیا تھا۔ سوچو، ورلڈ کپ جیتنے والے کپتان کے ساتھ ایسا سلوک، کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ تو ہنس رہے تھے، جو ایک چھوٹی سی لیکن دلچسپ سی بات ہے۔ صبر، انہوں نے ان کی تصویر کراپ کر دی تھی۔ میں آپ کو بعد میں بولنے کا موقع دوں گا، لیکن مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا۔ یہ تو کچھ زیادہ ہی کارٹون جیسا لگ رہا ہے۔ تو اصل میں ان تصویروں میں جو کرکٹ ورلڈ کپ سے متعلق تھی، جہاں وہ کپتان تھے، ان میں ان کی تصویروں کو کراپ کر دیا گیا ہے۔ میں عمران خان کو تب سے جانتا ہوں جب سے وہ پرائم منسٹر نہیں تھے۔ جیسے ہوں ایک بڑا دیہی علاقوں والا ملک۔ میں عمران خان کو کرکٹ سٹار کے طور پر کافی اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ تیروں میں ہوتے ہیں ہر پوز میں، لیکن اب انہیں اس میں سے بھی ہٹا دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ لوگ سینسرشپ میں نہ تو کوئی حکمت عملی دکھاتے ہیں اور نہ ہی کچھ شرافت، بس اب سب کچھ کھلی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ سلیمان، شاید آپ سے بھی یہی سوال ہے، ان گفتگو کا کیا لہجہ ہوتا ہے اور آپ کے والد کا حال کیا؟ اب تک جو آپ نے بتایا ہے اس سے صرف یہی لگتا ہے کہ وہ صرف مضبوط نہیں بلکہ برداشت زیادہ مضبوط ہیں۔ یہ برداشت ہی نہیں کر رہے بلکہ مخالف پارٹی کی مایوسی۔ ہاں، مطلب جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا، نہیں ہے جو اپنے حالات کے بارے میں شکایت کرے۔ مجھے پورا یقین ہے کہ ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، جیسا ان کی کوٹری اتنی چھوٹی ہے اور 10 دن کے لیے رکھا گیا ان کو اندھیرے۔ یہ ایک بے رحم کیا اور بولیں ذلت یار، طریقہ ہے، یہ پر بھائی آپ مانا سب تشدد دیکھیں کا جو بھی طریقہ دیکھ بھی رہے ہے۔ ہیں ان کو کسی سے رابطہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، اردو اور میں آپ کی ہے، فون کالز بھی 20 منٹ کے بعد کاٹ دی جاتی ہیں۔ ٹرانسلیٹ کر کے یہ ایک اپلوڈ کیا شرمناک گیا ہے۔ سلوک ہے جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے سنگین جرائم کیے ہیں، جو کہ ظاہر ہے کہ آپ کے والد ان کے نزدیک بھی نہیں آتے، لیکن معذرت کہ میں نے آپ کی بات کاٹی سلیمان، وہ ایک مثبت رویے سے محسوس کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ وہ پہلے تقریباً 2 سالوں سے وہاں ہیں، اور انہوں نے زیادہ سیکھا ہے اور حکمت عملی کے لحاظ سے بھی۔ آپ جانتے ہیں انہوں نے واقعی ایک اچھا لائے عمل تیار کیا ہے کہ وہ مستقبل میں کیا کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خیال ہے کہ وہ ہمیشہ پر امید رہتے ہیں اور وہ اسے ایک بہترین سیکھنے کا موقع سمجھتے ہیں، جسے کہ آپ جانتے ہیں اگرچہ ظاہر ہے کہ یہ اصل میں کتنا مشکل ہے۔ جی ہاں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ ہمیشہ سے بہت مطالعہ کرنے والے ہیں، لیکن اب ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ تاریخی شخصیت کے بارے میں پڑھ سکیں، گزشتہ قائدین کے بھی بارے میں اور ایمان کے بارے میں بھی، اور ان کا ماننا ہے کہ وہ پچھلے 2 سالوں میں پچھلے 20 سالوں سے زیادہ ترقی کر چکے ہیں، اور انہوں نے بالکل یہ الفاظ کہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ذہنی طور پر کتنے ترقی یافتہ ہوئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر بھی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ وہ یہ حکمت عملی بنا رہے ہیں کہ رہائی کے بعد پاکستان کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ تو ہاں، وہ ان چند لوگوں میں سے تب کے بعد بھی باہر امید کے ساتھ زیادہ مضبوط بن کر نکلیں گے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ واقعی باہر آئیں گے؟ میرا مطلب ہے یقیناً میں یہی، مگر ہم یہاں کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے پاس کے راستے محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور جو چیز ہمیں سب سے زیادہ پریشان کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا خود دباؤ تھا، خبروں کا زور۔ آپ جانتے ہیں یہ سب حال میں ہی کافی حد تک ختم ہو گیا، یہ مدھم پڑ گیا ہے۔ تو ہم یہاں اس لیے ہیں کیونکہ ہم واقعی پریشان ہو رہے ہیں، فطری طور پر اس وقت بہت پریشان ہیں، یہاں تک کہ ان پر ایسے مقدمات قائم کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں جس میں سزائے موت۔ آپ جانتے ہیں کس لیے کر رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کیونکہ حالات آ رہے ہیں، لیکن جی ہاں، ہم امید کرتے ہیں، جی ہم صرف پر امید رہ سکتے ہیں۔ کیا وہ جانتے ہیں کہ آپ یہ انٹرویو کر رہے ہیں؟ جی ہاں، ہم نے ان سے پوچھا تھا۔ یہ وہ چیز ہے جس کے پیچھے وہ شاید نہ ہوں، اور یہ ہمیں بہت پریشان کر رہی تھی۔
وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ ہم نجی زندگی گزاریں اور سیاست اور دنیا سے دور رہیں، لیکن ہم نے ان سے پوچھا، کیا کہ ایک کال پہ پاکستان پوچھا، کے اور ہم نے کہا جو کہ پارٹیز آپ کو ہیں کیا لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہوگا؟ وہ ہم یہ کرنا سلو چاہتے ہو گئے ہیں، ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہم کچھ مدد کر سکتے ہیں، اور انہوں نے کہا کر لو۔ اسی لیے یہ بیٹے سامنے عمران ہیں۔ خان سیاست سے باہر کیسے ہیں؟ ایک انسان کے طور پر وہ کیسے ہیں، اور ان کی وہ کون سی پہچان ہے کہ دنیا نہیں دیکھ پاتی ہے؟ وہ ایک بہت بڑے تھے عمران خان اس جانتے ہیں کہ طریقے آپ سے، یہ انٹرویو کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں، ایک عجیب سے انداز میں، یعنی انہوں نے اپنی زندگی سیاست اور پاکستانی عوام کے لیے وقف کر دی ہے۔ اس طریقے سے ان کے ذہن میں لاکھوں بچے مجھے لگتا ہے کہ ہوں گے، لیکن انہیں جب بھی موقع ملتا ہے، انگلینڈ آتے تھے، ہم پاکستان جاتے تھے، تو وہ کسی طرح 2 ہفتے صرف ہمارے ساتھ گزارنے کے لیے نکال لیتے تھے، جو کہ ایک بہت مشکل کام ہے کسی اتنے مصروف آدمی کے لیے۔ احساس نہیں ہے کہ وہ آدھے سے زیادہ کافی کہہ لیں مزاحیہ انسان بھی ہیں، لیکن آج کل ہم انہیں کافی عرصے سے نہیں دیکھ پائے ہیں۔ میرا مطلب ہے، آخری دفعہ جب ہم نے انہیں دیکھا تو وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے سپورٹرز کے لیے ایک ریلی کر رہے تھے، اور اس وقت ان کی جان کے لینے کی کوشش کی گئی تھی۔ لیکن یہ بات تھوڑی سی الگ ہے، جب ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی اور انہیں ٹانگوں میں 3 گولیاں لگی تھیں، اور اگر ان کا ایک نیچے نہ کرتا تو انہیں سینے، اور وہ سپورٹر بدقسمتی سے واقعی میں اپنی جان گنوا بیٹھا۔ لیکن اس کے بعد ہم فوراً نکل گئے اور ان سے ملنے گئے، اور اس سفر کا اپنا ہی ایک سفر بھی تھا۔ ہم تقریباً 15 گاڑی، ایک بام پروف گاڑی میں تھے، وہاں ایک نقلی گاڑی بھی تھی، اور ایک گاڑی جس میں ڈیٹنیٹرز تھے جو پیچھے سے تیار تھی۔ جب ہم گھر پہنچے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑا کہ ہمارے کھانے میں زہر نہ ہو۔ ہمیں کھڑکیوں سے دور رہنا پڑتا تھا کیونکہ سنائپر کا خطرہ تھا۔ ہر جگہ افراتفری تھی، سب کچھ انتہائی پریشانی سے بھرا تھا، اور یہ آخری مرتبہ تھا جب ہم نے انہیں دیکھا۔ یہ وہ آخری دفعہ تھا جب ہم ان سے ٹھیک سے مل پائے تھے اور بات کر پائے تھے، اور وہ اس وقت ویل چیئر میں تھے، گولیاں لگی ہوئی تھی، اور بہت عجیب لگتا تھا انہیں ویل چیئر میں دیکھنا، کیونکہ وہ عام طور پر ایک بھرکار شخصیت رہتے تھے، پھر بھی چلنے میں مشکل کے برقرار تھا۔ یہ آخری دفعہ تھا جب ہم نے انہیں حالی وقت میں دیکھا۔ اس سے پہلے بھی ہم ان سے زیادہ، اگر ہمارے پاکستان ہو میں سکتا تھا، سنیپر ہمیں کھڑکیوں دیکھنے سے کے لیے زہر، وقت نکالتے تھے۔ انہیں سال میں 7 یا 8 مدتوں کے لیے وہ ایک نہایت وفادار ہی نہیں لگتا کہ لوگ یہ واقعی سمجھتے ہیں۔ آپ کھڑکیوں سے دور رہ رہے تھے کیونکہ سنائپر کا خطرہ تھا۔ لوگ یہ چیک کر رہے تھے کہ کہیں آپ کے کھانے میں زہر تو نہیں۔ کوئی ایک ٹک کر، افسوسناک او چیزیں وہ خدایا، بتا رہے یہ ہیں تو کہ جو پاگل پن ہے، کیا اتنا زندگی ظلم ہے۔ کر رہے ہیں۔ دیکھنا پڑتا تھا کہ کھانا کہاں سے آیا ہے، بس اصل میں یہ سب سے ضروری ہوتا تھا۔ اور جب ہم وہاں گئے تو ہمارے سب رشتہ دار کمپاؤنڈ میں آئے تھے۔ میں ان کے ساتھ کرکٹ کھیلنا چاہتا تھا اور ایسی چیزیں، لیکن ہمیں گارڈن میں باہر نکلنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔ حالانکہ آس پاس اونچی دیواریں تھیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ آس پاس بہت اونچی عمارتیں ہیں، اس کے نہیں ہیں، اور آپ کو دیکھنا چاہیے تھا۔ جب ہم ایئرپورٹ سے گاڑی تک یا گاڑی سے ایئرپورٹ تک جا رہے تھے، ہمیں ایسے گھیر لیا گیا تھا جیسے پینگوئنز کے ارد گرد حفاظت کی ہو، اور ہمیں جلدی سے گاڑی میں گھسیڑا گیا۔ سب کچھ کافی ڈرامائی تھا، اور میں یہ بات ہلکے میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ ہر دفعہ جب پاکستان جاتے ہیں کچھ نہ کچھ ڈرامہ ہوتا ہے، لیکن یہ جب ہم آخر بار گئے تو یہ سب سے بڑھ کر تھا۔ کیا آپ کو اب وہاں جانا محفوظ محسوس ہوگا اگر آپ اپنے والد سے مل سکتے؟ ہمیں منع کیا گیا ہے جانے کے لیے، کیونکہ ہماری آنٹیاں گرفتار ہو گئی ہیں، ہمارے کزنز بھی گرفتار ہو گئے ہیں، کچھ تو جیل میں ہیں، اور ہمیں دھمکیاں بھی کافی زیادہ ہیں، اور ہم جاتے ہیں تو ہم اپنے والد کے لیے ایک ظاہری کمزوری بن جاتے ہیں، اور ایک ایک اور طریقہ فلمی جس سے وہ ان سین تک کی پہنچ طرح۔ سکتے ہیں۔ اور اس لیے وہ ہمیشہ ہمارے آنے کے دوران سب سے زیادہ ٹینشن کا وقت تھا۔ کافی پریشان رہتے تھے، کیونکہ وہ ڈرتے تھے کہ جب وہ لوگ بے چین ہوتے ہیں وہ ہر طریقہ اپنا رہے ہوتے ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس بارے میں سوچا ہے، ہاں، آپ کبھی نہیں جانتے کہ کیا ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کا پاکستانی فوجی ساتھ یا ان لوگوں سے بات کر سکیں جو فیصلہ ہوگا، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ صرف ایک بات کا لحاظ رکھیں، پاکستان میں جمہوریت کا فیصلہ عزت کے لائق ہے، اور وہ شخص جو پچھلے جنرل انتخابات کو دیکھ چکا ہے، اس میں یہ بات صاف نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کے امیدوار کو اپنے نام پر انتخابات لڑنے تک کی اجازت نہیں ملی۔ وہ آزاد امیدوار کے طور پر کھڑے ہوئے، اور پھر بھی سب سے زیادہ سیٹ جیت کر دکھائی۔ یہی تھا،
اور اس کے باوجود مختلف طریقوں سے جمہوری عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ تو میرا پیغام یہ ہے، جمہوریت کا احترام کریں، عوام کے فیصلے کا، اور پاکستان کو اس راستے پر چلائیں جہاں عوام کی آواز سب سے اونچی ہو۔ بالکل، جب آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے الیکشن میں جس طرح کے طریقے استعمال کیے گئے تو یہ سب کچھ کسی ڈیموکریسی کا حصہ نہیں لگتا۔ ایک ایسے تقریباً 40% لوگ غیر تعلیم یافتہ ہیں، ان لوگوں کے لیے بیلٹ پہ نشان دیکھ کر ووٹ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور اسی نشانی کو کرکٹ کا بیٹ جو کہ عمران خان سے جڑا ہوا ہے الیکشن سے چند دن پہلے بین کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام کو یہ تک نہیں معلوم ہو سکا کہ یہ ووٹ کہاں دینا ہے۔ اس کے علاوہ الیکشن کے دن ٹویٹر بین کر دینا، انٹرنیٹ بند کر دینا، اس سب سے انتخابات میں دھاندلی ظاہر ہے۔ شاید یہ سب سے ظاہری دھاندلی انتخابی مداخلت جو میں نے کسی جمہوری نظام میں دیکھی۔ تمہارے والد قید میں ہیں کچھ الزاموں کی بنیاد پر، اور شاید میں آخری 2 سوال پوچھنے سے پہلے شاید سلیمان میں نے بات کی ہے کہ یہ الزامات کتنے بے معنی اور بے مطلب ہیں۔ کیا الزام لگائے ہیں تمہارے والد پر؟ ایسے کون سی باتیں ہیں جن کی وجہ سے وہ قید میں ہیں؟ تو یہ سب کچھ بالکل ہی بے معنی ہے، عجیب سی باتوں سے لے کر جیسے کہ انوکھے پھل بیچنے تک، اور پھر بدعنوانی کے الزامات لگانا۔ یہ سب سے ہے جو میرے والد کو نہیں جانتے۔ جو بھی میرے والد کو جانتا ہے اسے یہ اندازہ ہے کہ وہ کبھی بھی کرپٹ نہیں، اور اگر وہ کرپٹ ہوتے تو وہ 20 سال تک نہ لڑتے، اپنی پارٹی خود سے نہ بناتے، اور اسے ابھی آخری 2 سوال لاسٹ یار بہت اچھا انہوں نے کسی بھی انٹرویو وقت دیا، کسی بڑی بہت اسٹیبلش پارٹی اچھے میں شامل ہو سوالوں کے کر جواب دیے جیسے کہ انہیں اور بار بہت بار زیادہ دعوت انفارمیشن ملی۔ پیسہ اور اسرار و رسوخ بنا سکتے تھے، لیکن ان کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی یہ بات جانتی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں، تو پھر ان پہ کرپشن کے الزام لگار بات ہے۔ اب سوال اٹھتا ہے، قاسم، اس انٹرویو سے پہلے جبکہ یہ معاملہ اتنا نازک ہے، جب پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے دونوں نے کبھی بھی پبلک میں بات نہیں کی، تو آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ یہ فیملی جسے 2 سال سے زیادہ عرصے سے نشانہ بنایا گیا ہے، ان کا کیا کہنا تھا ان سب پر؟ کچھ لوگ اس فیصلے کے پیچھے پوری طرح کھڑے تھے، لیکن کچھ کا رد عمل ملا جلا تھا۔ یہ اس بات پر انحصار کرتا ہے کہ آپ کس سے پوچھ رہے ہیں۔ آخر میں ہم نے انہیں یہ بات سمجھا دی کہ اگر اس کام میں تھوڑا سا بھی فرق اگر کسی طریقے سے ہم ان کی رہائی میں مدد کر سکیں، وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے گزارش کرنا ہو یا ٹرمپ جیسے کسی شخص سے بات کرنا ہو، تو یہ کوشش کرنا ضروری ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی فرق پڑتا ہے تو یہ سب کچھ کرنا بہت قابل ہے۔ تو ہم خیرہ عوام میں دکھانے کے لیے تیار ہیں اس مقصد کے لیے۔ میرا آخری سوال آپ لوگوں سے یہ ہے، اگر یہ انٹرویو ان کے ساتھ ہو رہا ہوتا، اگر کسی طرح ہم ایک کیمرہ چھپ کر جیل میں لے کر لائیو ریکارڈ کر لیا ہوتا، تو وہ کیا کہتے؟ ان کا پیغام کیا ہوتا، خاص کر پاکستان کے لوگوں کے لیے اور باقی دنیا کے لیے؟ طرف سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمت نہیں ہارے۔ جب تک وہ رہا نہیں ہو جاتے وہ مضبوطی سے کھڑے رہیں گے، اور جب وہ رہا ہوں گے تو امید ہے کہ وہ ایک اثر ڈالیں گے، ایک تبدیلی لائیں گے۔ اور آپ دونوں، قاسم اور سلیمان، کا پیغام کیا ہوگا پاکستان کے لوگوں کے لیے اور دنیا کے لیے؟ ہونا، وہ خود امید نہیں ہارے، انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ جیل میں صرف بیٹھ کر وقت نہیں گزارے، وہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور انہیں یقین ہے کہ تبدیلی آئے گی۔ تو امید بنائے رکھیں اور اس ناانصافی کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں۔ اور جو لوگ دنیا بھر میں ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کچھ فرق ڈال سکتے ہیں تو ضرور کچھ کریں۔ ایک ایسے شخص کو تنہائی قید میں رکھا گیا ہے جو پاکستان کا لیڈر ہونا چاہیے، اسے بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا گیا ہے، اس پر کچھ وقت میں تشدد بھی کیا گیا ہے۔ اگر آپ انسانی حقوق کے حامی ہیں تو یہ مسئلہ آپ کے لسٹ میں سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ کیا کوئی ایسی بات ہے جو مجھ سے رہ گئی ہو جو وہ اس وقت جھیل رہے ہیں؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ دنیا کو یہ بتانا ضروری ہے۔ وہ مجھ سے ناراض ہوں گے یہ کہنے پر، لیکن وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے 70 سال میں شاید جسمانی طور وہ کافی فٹ ہیں، لیکن جب آپ سوچتے ہیں کہ 70 سال کا آدمی چھوٹی سی کوٹری میں بند ہے
اور کبھی کبھی بالکل اندھیرے میں رہتا ہے، بجلی بند کرتی جاتی ہے، ڈاکٹر تک دستیاب نہیں ہے، اور وہ کچھ عرصے پہلے 3 گولیاں بھی کھا چکے ہیں۔ تو یہ تمام صورتحال بالکل غیر انسانی ہے۔ نے پوری ویڈیو دیکھی، جیسے امید ہے آپ کو پسند آئی گی۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے پی ٹی آئی جو لیڈرشپ ہے، سوشل میڈیا لیڈرشپ، انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپلوڈ کیا تاکہ ہر پاکستانی کو سمجھ آ سکے، اسی لیے جن کو انگلش نہیں آتی ہے، اور اسی لیے اور عمران خان کے دونوں بیٹے اترے ہیں تاکہ آپ نے بھی سارا اردو میں تھا، تو امید ہے آپ کو ساری اچھی لگی ہوگی۔ اور لاسٹ پہ انہوں نے میسیج دیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ آپ باپ کو کیا میسیج دیں گے، یہی کہ ہمت نہ ہاریں اور انشاءاللہ آپ ایک دن بری ہوں گے۔ اور پاکستان کے لیے وہ ہمیشہ انہوں نے بولا کہ یہی سوچتے رہتے کہ جیل میں بیٹھ کے انشاءاللہ وہ نیکسٹ پاکستان کیسے بنائیں گے، آزادی، تبدیلی۔ تو امید ہے انشاءاللہ پاکستان اور عمران خان ساتھ ساتھ میں چلیں گے، اور عمران خان باہر آ کے پاکستان کو چلائے گا۔ امید پہ قائم ہے دنیا، اور آپ بھی قائم رہیں تو انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ۔ ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں، اپنے دوستوں کی طرف سینڈ کریں، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔